الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ فقیر گونا گوں امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے خلوص کے پیش نظر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، ان کلمات کو، قرآن حدیث والے کلمات کو، عظمت حبیب والے کلمات کو، حب رسول والے کلمات کو، احقاق حق، ابطال باطل کے کلمات کو شرف قبولیت عطا فرما کے میری تمہاری نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا۔ ماٹو دیکھا تو مقام رسول کا لفظ نظر آیا، اعلان ہوا تو حب مصطفیٰ سلم کا عنوان پیش ہوا، پرچی آئی تو حضور کی محبت کا لمبا چوڑا واقعہ، داستان حدیث والی، اس کے بیان کرنے کا حکم ہوا۔ ادھر پرچیوں کا انبار بھی میرے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ نقدی جواب ہوگا، ادھار کا کھاتا بند ہے۔ جہاں تک حضور علیہ السلام کی محبت کا تعلق ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، مشکات سے لے کے بخاری تک، کل احکام خدا بندی، احکام مصطفی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہے اعمال کا، ایک حصہ ہے عقائد کا۔ عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل بھی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو، اور اس سے پہلے عقیدہ بھی اللہ تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر عمل اچھا ہے، عقیدہ صحیح نہیں، عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، عقیدہ صحابہ کے خلاف ہے، عقیدہ اہل بیت کے خلاف ہے، جس کا عقیدہ بد ہے اس کی ہر نیکی رد ہے، جس کا عقیدہ بد ہے اس کی ہر نیکی رد ہے۔
یہی فرمان اللہ الصمد ہے، اس پہ شاہد کلام عہد ہے۔ کئی آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ تبرکاً دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ عمل کریں گے، نیکیاں کریں گے اور محنت سے نیکیاں کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تصلی نارا حامیہ، دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ عمل کہاں گئے؟ نیکی میں محنت کہاں گئی؟ عقیدہ جو بد تھا، نیکیاں برباد ہو گئی۔ دوسری آیت 18واں پارہ سورۃ نور، فرمان رب غفور جل جلالہ وعم نوالہ وحدہ لا شریک لہ، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کی نیکیاں سراب کی طرح ہیں، جیسے جنگل بھر بیابان میں ایک ٹکڑا دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں، نظر پانی آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ پانی کی طرح لہریں نظر آتی ہیں۔ جب پیاسا پاس آتا ہے، لم یجد شیئا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح بد مذہب کی نیکیاں نظرتی نیکیاں ہیں، نیکیاں نہیں۔ اسی طرح سراب، پانی نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں، وہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی دھاندلی ہے، یہ بھی دھاندلی ہے، وہاں بھی دھوکہ ہے، یہاں بھی دھوکہ ہے۔ یہ رب کا فیصلہ، قرآنی فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ بد مذہب لوگوں کی نیکیاں شراب کی طرح ہیں، نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں، فقط دھوکہ بازی ہے، پھنسانے کا طریقہ ہے، بد مذہبی کے چوک تک لے جائے گا۔ ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ رب نے ہمیں سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل قابل قبول نہیں جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ یہ دو آیتیں پڑھی ہیں، ایسی قرآن کریم کے اندر 10 نہ 20 آیات ہیں کہ پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر عمل صالح۔ عقیدے کی صحت کے لیے میرا اور میری پوری جماعت کا اعتقاد ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرا اور میری پوری جماعت کا اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی رسول شریک ہے، حتیٰ کہ آمنہ کے لال بھی اللہ کے شریک نہیں۔ عبدہ و رسولہ و حبیبہ و محبوبہ و مطلوبہ ہیں، شریک نہیں۔ معبود برحق ایک ہے، عبادت پرستش کے لائق اپنے ہیں، ذاتی ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں۔ انبیاء اولیاء کے کمالات ذاتی نہیں، از خود نہیں، اللہ کی عطا سے۔ ذاتی کمالات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، عطائی کمالات اللہ کے نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات عطائی ایمان سے فارغ ہے، عطائی کمالات مخلوق کے ہیں، عطائی کمالات اولیاء انبیاء کے ہیں۔ اس عطا کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ عطا کا ثبوت ہے۔ ھذا عطاؤنا فامنن به او امسک، یہ عطا کا ثبوت ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم،
یہ عطا کا ثبوت ہے۔ تو عطائی کمالات نبوت کے لیے ہیں، ذاتی کمالات اللہ کے لیے۔ جو کسی نبی ولی کے لیے کوئی کمال ذاتی طور پہ تسلیم کرے وہ مشرک ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ باقی ایک لفظ، ایک اسم، ایک نام اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جل جلالہ، اور نبی ولی علی کے لیے بھی استعمال ہو، اس کا نام شرک ہے۔ اگر فرق وہی ہے دل میں، اللہ کے کمالات ذاتی، ولی علی کے کمالات عطائی، لفظ اگرچہ ایک بولتا ہے شرک نہیں، کیونکہ مومن کے دل میں فرق موجود ہے۔ اگر ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ کے حق میں بولنا پھر غیر اللہ کے حق میں بولنا اگر شرک ہے، اگر یہ بات شرک ہے، تو روح زمین کا کوئی کلمہ گو کسی مذہب سے تعلق رکھے شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسم ہے، اس کا کمال ہے الحی، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ تم زندہ ہو یا مردہ؟ اب اللہ بھی زندہ، تم بھی زندہ، تو رب کی صفت میں تم شریک ہو گئے۔ فرق یہ ہے لفظ اگرچہ ایک ہے مگر اللہ ذاتی طور پہ زندہ ہے، زندگی اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دیکھنے میں آپ رب کے شریک ہو گئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ذاتی طاقت سے، تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے۔ میری آواز کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تم بھی سن رہے ہو۔ اب اللہ بھی بصیر، تم بھی بصیر، اللہ بھی سمیع، تم بھی سمیع، تو یہ شرک ہو جائے گا اگر اس کا نام شرک ہے۔ سنیے قرآن، بارہا قرآن کی آیت میں آیا کہ اللہ سمیع بصیر ہے، اور انسان کے لیے رب نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بنایا۔ اب رحمان بھی سمیع، انسان بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، انسان بھی بصیر، تو قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ لفظ تو ایک ہے مگر مطلب میں فرق ہے۔ اللہ کے کمالات اپنے ہیں، مخلوق کے کمالات عطائی ہیں۔ اللہ کا نام ہے حکیم، قرآن پاک کی آیتیں گواہ ہے۔ اللہ حکیم، آپ کے علاقے میں بھی حکیم ہیں حکیم، اب اللہ بھی حکیم، یہ بندہ بھی حکیم، تو آپ مشرک ہو رہے ہیں۔ اللہ کی حکمت ذاتی ہے، حکیم صاحب کی حکمت اللہ کی عطا کی ہے۔ اللہ کے لیے عزت کی صفت ثابت ہے، پڑھوں قرآن، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جار مجرور پہلے آ جائے مفید حسر، پابندی لگ جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ، خاص ہے اللہ کے لیے، العزت، عزت رب کا خاصہ ہے، جمیعا، سب عزتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے کوئی بازار کو نکلے کہے بے عزت سبزی فروش مجھے ترکاری دے دے، بے عزت کریانہ مرچنٹ 1 کلو دال دے دے، بے عزت کلاتھ مرچنٹ 5 میٹر کپڑا دے دے۔ بے عزت کہتا رہے، کوئی کہ پاگل ہو گیا، نہ کہ میں موحد ہو گیا، کیونکہ عزت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ عزت اللہ کی مانو پھر کسی اور کی عزت مانو، مجھ سے یہ شرک گوارا نہیں ہو سکتا۔ عزت صرف رب کی ہے
اور سب بے عزت ہے۔ جب ایسا عالم خطیب تقریر کرے، یہ نہ کہ معزز حضرات بلکہ کہ بے عزت حضرات، کیونکہ توحید کی حفاظت کرنی ہے، عزت تو رب کے ساتھ خاص ہے۔ اس طریقے سے قرآن سمجھو گے تو خود بھی گمراہ، قوم بھی گمراہ، مقتدی بھی گمراہ، کمیٹی بھی گمراہ، مؤذن بھی گمراہ۔ جس قرآن میں یہ ہے عزت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت کامل مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے، منافق بے علم ہے، منافقوں کو پتہ نہیں۔ جو عزت رب کے ساتھ خاص ہے وہ ذاتی ہے، جو عزت رسولوں کے اولیاء کے لیے ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اصل عزت کا مالک تو ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو ذاتی عزت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، عطائی عزت انبیاء کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اولیاء کے لیے۔ اس طریقے سے آپ قرآن سمجھیں گے تو شرک کا نام نشان بھی نہیں ہوگا، حقیقتاً ایمان اور توحید سمجھ آ جائے گا۔ کہ اللہ کے توحید کے بارے میں قرآنی کلمات پیش کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مقام کے بارے میں سنیے، میرے تمہارے پیارے نبی، سب پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے جب تک میں زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، اس وقت تک کوئی کلمہ گو بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی مال ہو، کوئی چیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، سب سے محبت کم ہو، سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان کی جان، یہ ہے ایمان کی روح، یہ ہے قرآن کا مغز۔ علامہ اقبال نے فرمایا، موتی حرت نے فرمایا، حکیم الامت نے کہا، روح ایمان مغز قرآن جان دین۔ ایمان کی روح، ایمان کی روح، مغز قرآن، قرآن کا مغز، جان دین، دین کی جان۔ کتنے تین لفظ انتخاب کیے، روح ایمان، ایمان کی روح، مغز قرآن، الحمد سے لے کے والناس تک سارے قرآن کا مغز، جان دین، دین اسلام کی جان کیا چیز ہے؟ حسب و حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب عشق احمد کی، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ شراب عشق احمد کی، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ جان لو بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، سنیو، جان لو،
ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بجو ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا، اور بجز ذکر نبی، اور بجز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا۔ حدیث قدسی سماعت فرمائیں گے؟ کلام اللہ پیش کروں؟ حدیث قدسی میں آیا، رب کریم نے فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ وحدہ لا شریک لہ من ذاکرنی، اے حبیب جس نے میرا ذکر کیا، مجھ اللہ کا ذکر کیا، ولم یذکر کا، حبیب تمہارا ذکر نہیں کیا، فلیس لہ فی الجنت نصیب، بہشت میں اس کا داخلہ بند ہے۔ اور بجز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا۔ مجدد نے کیا فرمایا؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکر نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ بہت بڑا عنوان ہے محبت رسول کا، کئی گھنٹے اس پہ ختم ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مضارع پہ کانا یکون آ جائے، دوام استمرار ہمیشگی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور ہمیشہ فرماتے تھے، ہر روز فرماتے، بار بار فرماتے، ہر روز فرماتے، کانا یقول ہمیشہ فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے ہمیشہ؟ من احبنی فقد احب اللہ، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کچھ کلمہ پڑھنے والے جمع ہو گئے، اجتماع کیا، نمازی بھی تھے، ان کی داڑھیاں بھی تھیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اجتماع کر کے کہنے لگے ما یرید ھذا الرجل، اس مرد محمد کا کیا ارادہ ہے؟ یہ ہر روز اعلان کر رہے ہیں میری محبت، اللہ کی محبت، میری اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اس مرد کا ارادہ کیا ہے؟ الا ان نتخذہ ربا، ان کو ہم رب مان لیں، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کی اطاعت اللہ کی محبت، ہم ان کو رب مان لیں، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا تھا۔ اس مرد کا یہی ارادہ ہے، ان کی زبان درازی کرنی تھی، اور رب نے قرآن کی آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اتباع کا لفظ ہے وہ بھی عربی ہے، ایک اطاعت کا لفظ ہے یہ عربی ہے۔ اتباع کے معنی تابعداری، اطاعت کے معنی لفظ اطاعت طوعاً سے مشتق ہے، طوعاً کے مد مقابل عربی کا دوسرا لفظ کرہن ہے، طوعاً کرہن۔ کرہن کے معنی بدل ناخواستہ کسی کی تابعداری کرنا، منافقت کے انداز میں، لالچ کے انداز میں، کسی کو پھنسانے کے انداز میں جو تابعداری کی جائے وہ اتباع ہے۔ لیکن اطاعت تو سے ہے کسی کو دل دے کے اس کی تابعداری کرنا، یہ اطاعت ہے۔ تو لفظ اطاعت میں حب بھی آ گیا، اتباع بالمحبت۔ تو رب نے فرما دیا نبی کی محبت میری محبت ہے، نبی کی اطاعت میری اطاعت۔ صرف یہ نہیں، کئی مقامات قرآن پاک کے غور سے پڑھیں، مقام رسول کا آپ اندازہ لگا لیں۔ رب نے فرمایا ما رمیت، کنکریاں آپ نے نہیں ماری تھیں،
اذ رمیتا جبکہ آپ نے ماری تھی. آپ نے نہیں ماری جبکہ آپ نے ماری. جبکہ آپ نے ماری آپ نے نہیں ماری. آپ نہیں ماری آپ نے نہیں ماری. فرمایا آپ نے ماری آپ نے نہیں ماری. تو کس نے ماری؟ ولکن اللہ رما، اللہ نے ماری. تو نبی کا مارنا اللہ کا مارنا، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کی محبت اللہ کی محبت. اللہ و رسولہ احق ان یردوہ. آیت کے ابتدا میں دو کریموں کا ذکر ہے، اللہ کا بھی رسول کا بھی. جل جلالہ سلسل اللہ و رسولہ. جب ابتدا فکر میں دو کا ذکر ہے، صیغے بھی دو کے چلتے، ضمیریں بھی دو کی چلتی. فصاحت بلاغت کا یہی قانون ہے. مگر قرآن پاک سماعت فرمائے، کلام الہی سے عظمت مصطفیٰ ملاحظہ فرمائے. دو کے بعد فرمائے احق کو، اللہ اللہ کا رسول. احق کو واحد کا صیغہ، نام دو کا آگے واحد آتا. اللہ و رسولہ احقان، اللہ رسول دونوں حقدار ہیں. فرمایا نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے یہی رسول. مولا تیرا نام جو تھا، فرمایا میرے حقوق الگ نہیں ہیں، میرے حبیب کے حقوق ادا کر دو، میرے حقوق ادا ہو جائیں. آگے آتا اللہ اور اللہ کے رسول ان یردوہما، راضی کرو دونوں کو. مگر قرآن میں یہ نہیں. قرآن میں رب نے فرمایا ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول راضی کرو اس رسول کو. مولا تیرا نام جو تھا، فرمایا میرے رضا کا کھاتا الگ نہیں ہے، حبیب راضی تو میں راضی. تو پتہ چلا دونوں کا مارنا بھی ایک ہے، دونوں کے حقوق بھی ایک ہیں، دونوں کی رضا بھی ایک ہے، دونوں کی بیعت بھی ایک ہے. ان الذین یبایعونک، جز این نیست اور کوئی بات ہی نہیں. جو آپ کی بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیعت ہوتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت ہو رہے ہیں. تیرے مرید میرے مرید ہیں. یا اللہ صحابہ کے ہاتھ پہ تو نبی کریم کا ہاتھ ہے. فرمایا نہیں، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ. نبی کی بیعت اللہ کی بیعت، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے، سب کچھ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ساری مملکت اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا ہاتھ کون سا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اور ساری کائنات مصطفیٰ کے قبضے میں. رب کریم نے فرمایا وَمَن یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے، سب قرآن پڑھا. وَمَن یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلے، کس طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف نکلے. مولا تو کس طرف ہے؟ مجھ طرف نکلے. تو مغرب کی طرف ہے، تو مشرق کی طرف ہے، تو شمال کی طرف ہے، تو جنوب کی طرف ہے. تو اطراف سے پاک ہے. جو طرف میں ہے وہ ممکن ہے، جو طرف میں ہے وہ حادث ہے، جو طرف میں وہ مخلوق ہے. تو خالق ہے، بے حد مطلق ہے، مطلق بے حد ہے. تو کس طرف ہے؟ کہ ہم ادھر ہجرت کریں. فرمایا میں طرف سے پاک ہوں، میرا رسول تو کسی طرف ہے، میں طرف سے پاک ہوں، ملتا رسول کی طرف. وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، رسول کی طرف نکلو، میری طرف آ رہے ہو. ابھی مدینہ نہیں ملا، راستے میں تھے، منہ مدینے کی طرف تھا. ثم یدرک الموت، راستے میں موت آ گئی. فقد واقع اجر اللہ، تمہارا اجر میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے. مدینے پہنچنا کجا؟
مدینے والے کی زیارت سبحان اللہ، ان کی طرف منہ کا کے مر جاؤ پھر بھی میرے کھاتے میں۔ اب صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف سنیں، حدیث صحیح کے 7 درجے ہوتے ہیں، درجہ اول کی صحیح حدیث ہے۔ ایک 100 کا قاتل تھا، ناحق قاتل، بڑا رو رہا پچھتا رہا تھا۔ کسی نے کہا اولیاء کی بستی کی طرح 99 قتل کر چکا تھا، پھر ملاؤں کو بھی قتل کر دی۔ انہوں نے کہا ویسے نے کہا جہنم میں جانا تو جانا ہی ہے، اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوتے اس ملا کو بھی قتل کر دو راہب کو یا دین کا ٹھیکیدار، تو کہتا ہے توبہ تیری قبول نہیں، تو جہنم میں جائے گا۔ ایک کو نہ حق قتل کرو، ہمیشہ جہنم میں۔ 99 قتل کر چکا، اس نے کہا اچھا میں جہنمی ہوں، میری توبہ قبول نہیں، تو میرے 100 میں بھی ایک ہی کمی ہے، جانا جہنم میں کمی تو پوری ہو جائے گی، اس کا بھی رگڑا نکال دیا۔ اب رو رہا ہے، کتنا بد نصیب ہوں، نیکی کی طرف رخ کرتا ہوں گناہ ہو جاتا ہے، کتنا گندی عادت ہے۔ رو رہا تھا، ایک مسافر گزرا، راہی گزرا، واقع تھے ملک کے ماہی گزرا۔ انہوں نے کہا رو ضرور، بس اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، یہ ہے کوئی میرا علاج؟ کہا اذهب الى قرية فيها قوم صالحون، اولیاء اللہ کی بستی کی طرف جا، اولیاء کے آستانوں پہ جا، بزرگان دین کی مزاروں پہ جا، عباد صالحین کے پاس جا، اللہ تبارک و تعالی بخش دے۔ اب اولیاء کی بستی کی طرف چلا، اولیاء کے آستانوں کی طرف چلا، راستے میں مالک الموت آ گئے، روح قبض کر لی، لیکن وہ اتنا ہوش میں تھا ابھی میں نے اولیاء کی بستی کی زیارت نہیں کی، موت پہلے آ گئی، چلو اولیاء کے طرف رخ کر کے تو مروں، ان کی بستی کی طرف رخ کر کے تو مروں۔ نہ اب صدر ہی صحیح مسلم، سینے کے زور سے آگے سکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے کلومیٹر طے ہو رہے تھے، کوئی میل طے ہو رہے تھے۔ اظہار عقیدت، اظہار محبت، 100 کا ناحق قاتل ہوں، تمہاری بستی کی طرف روح نکلنے کے باوجود بھی سرکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس حالت میں موت آ گئی، رب نے عذاب کے فرشتے بھی بھیج دیے، ثواب کے فرشتے بھی بھیج دیے، دونوں قومیں بھیج کے مناظرے کرواتا ہے اور محبوبوں کی شان چمکاتا ہے۔ اگر بہشت میں بھیجنا تھا تو رحمت کے فرشتے بھیج دیتے، 100 کے قاتل کو دوزخ میں بھیجنا تھا تو عذاب کے فرشتے بھیجتے، دونوں کمیٹیاں بھیج دی، دونوں گروہ بھیج دی۔ جنت والے ثواب والے فرشتے کہتے ہیں یہ بہشت کا حقدار ہے، اولیاء کی بستی کی طرف منہ کر کے مرا ہے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، فرمان آمنہ کے لال کا، فرمان امام الانبیاء کا، فرمان سید المرسلین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، ایک کو ناحق قتل، حق العبد ہے، جب تک حق والا معاف نہ کرے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ دوزخ کا حقدار ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اعمال کا دور و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ کیسے اولیاء کی بستی کی طرف منہ کر کے مرا، سرکنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ خاتمہ ایمان کی دلیل نہیں، یہ انجام بالخیر کی دلیل نہیں۔ جب دونوں نے اپنے دلائل پیش کیے، رب کریم نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ فرشتے نے عرض کی ہم پہلے از خود تو نہیں آئے، ہم تو تیرے حکم کے پابند ہیں، دونوں کو بھیجا گفتگو کرائی، یہی فیصلہ پہلے فرما دیتے، اب فرماؤ کیا حکم ہے؟ رب کریم نے فرمایا جہاں یہ 100 کا قاتل مرا ہوا ہے اس جگہ سے لے کے آخری قتال والی جگہ بھی ناپو،
اور اس کے قطار والی جگہ سے اولیاء کی بستی بھی ناپو. عمل یہ ہے 100 کا قاتل ہے. اب جنت مل رہی ہے اولیاء کی بستی کی وجہ سے. ہے حق العبد میں معقول غیب دان نبی عالم ما کان وما یکون نبی اللہ تعالی کی طرف سے مطلع الغیوب نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قتل والی جگہ قریب تھی اولیاء کی بستی اس کے مرنے والی جگہ سے دور تھی. کئی 100 سال ولادت سے پہلے کا واقعہ. حضور کو زمین کا بھی پتہ ہے کتنا فاصلہ کیا کتنا باقی تھا. علم رسول پہ قربان. کئی 100 سال پہلے کا واقعہ. اگر تھوڑا سفر کیا تھا اولیاء کی بستی دور تھی مگر اللہ کریم کو اس 100 کے قاتل کی ادا پسند آئی کہ جب مر رہا تھا اللہ کے نیک بندوں کی طرف رخ کر کے مر رہا تھا. ان کے آستانوں اور بستی کی طرف منہ کر کے مر رہا تھا. سینے سے سرکنے کی کوشش کر رہا تھا. اس ادا کو رب نے پسند فرمایا. اگلی زمین حکم دیا تنگ ہو جاؤ پچھلے حکم دیا لمبی ہو جاؤ. قانون بھی خود بنایا پورائی بھی خود کر لی. یہ اولیاء کا صدقہ خیرات ہے. اگلی زمین تنگ ہو گئی سکڑ گئی پچھلی زمین لمبی ہو گئی. نوری فرشتوں سے رب نے فرمایا زمین ناپو. اگر قتل کا اڈا قریب ہے تو دوزخ میں لگ جائے. اگر میرے دوستوں کی بستی آستان قریب ہے تو جنت میں لے جائے. اب تمہاری مرضی اولیاء کے آستان پہ آؤ یا نہ آؤ. دور مرو تمہاری مرضی قریب مرو تمہاری مرضی. دور بھاگو تمہاری مرضی پاکوں کے در پہ آؤ تمہاری مرضی. زمین ناپنا پٹواریوں کا کام تھا. اب نوری فرشتوں سے کام لے رہے کہ زمین ناپو. اولیاء کی شان چمکانے کی خاطر فرشتوں نے زمین ناپی. ایک بالش وہ 100 کا قاتل قتل کے اڈے سے دور تھا اولیاء کی بستی کے قریب تھا. علیم و خبیر رب کے سامنے فرشتوں نے رپورٹ پیش کی. ایک بالش قتل کے اڈے سے دور ہے اولیاء کے بستی کے قریب ہے. فرمایا ہے قریب نا قتل کے اڈے سے تو دور ہے لے جاؤ بہشت میں. حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے. اگر پہلی امت کا گناہگار پہلی امت کے صالحین کی طرف منہ کر کے مرنے سے جنتی بن جاتا ہے تو میری امت کے گناہگاروں تم بھی اولیاء کی طرف رخ کر کے مرنا تمہاری بھی نجات ہو جائے. وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کا مرتے وقت مدینے کی طرف منہ ہو. وہ تو اولیاء کی طرف رخ کر کے جو تاجدار مدینہ کی طرف رخ کر کے مر جائے. ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. مدینہ کی رخ کرے مر جائے راستے میں اس کا اجر ثواب اللہ کے ذمہ کرم پہ لازم ہے. یہ حضور کی محبت کے بارے میں کچھ عرض کیا. مقام رسول کے بارے میں کچھ عرض کیا. یہ 2 عنوان مشت نمون از خروار بیان کیا. حضور کا مقام میں بیان کروں میرا علم بیان کرے میری زبان بیان کرے. یہ وہ موضوع ہے جہاں الفاظ کا دائرہ تنگ ہے عقل کا گھوڑا لنگ ہے. مقام مصطفیٰ بلند ہے. یہاں الفاظ نہیں ملتے. قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے دماغ کی جولانی ختم ہو جاتی ہے. اتنا مقام عقل کو دوڑاؤ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے یہاں خود جہت کو لا لے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے. چلو مجھے تو معلوم نہیں مجدد کو معلوم نہیں شاید انبیاء کو حضور کا مقام معلوم ہے.
مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جن کی فوائد ضیائیہ پڑھ کے عالم بنتے ہوئے، شرح جامی پڑھ کے نحو کے ماہر بنتے ہوئے، مولانا جامی نے کیا فرمایا؟ تمامی انبیاء در جستجو، سارے نبی آپ کے مقام کو تلاش کر رہے ہیں، تمامی انبیاء، ایک دو نہیں، تمامی انبیاء در جستجو، خدا تعالیٰ کے تو درجے مقام، اللہ جانے آپ کا مقام کیا ہے۔ انبیاء تو جستجو میں ہیں، انبیاء کا مقام نہیں ملتا، جب انبیاء کو حضور کا مقام نہیں ملتا تو فقیر فیضی کس بات کی مولی؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نادانم نادانم، میں نادان ہوں۔ سعدی تو قرآن کا مترجم ہے، فارسی میں پہلے تو نے ترجمہ کیا، تو مفسر قرآن ہے، تو حدیث کا حافظ ہے، فارسی عربی زبان کا ادیب ہے، تیری گلستہ بوستہ کو انگریز بھی قبول کرتے ہیں، سلاطین زمن بھی قبول کرتے ہیں، تو سیر و سیاحت کا بادشاہ ہے، حکمت کے موتی پر ہوتا ہے، سلطنت کے آداب بتاتا ہے، اور جو موضوع پوچھو بتا سکتا ہوں، لیکن حضور کے مقام بیان کرنے کے لیے میں نادان ہوں، میں نادان ہوں۔ غوث بہاولت ملتانی کا پیر بھائی ہوں مگر نادان ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہوں مگر میں نادان ہوں۔ ترجمہ قرآن پوچھو، حدیثیں پوچھو، حکمت کی باتیں پوچھو، شاہی کے اصول پوچھو، تصوف کی باتیں پوچھو، دل کو کلی کرنے کا طریقہ پوچھو، سینے کو مدینے بنانے کا طریقہ پوچھو، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن عظمت رسول بیان کرنے کے لیے، مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے نادان ہوں، میں نادان ہوں، میں نہیں جانتا۔ قدام سخن گویم، کون سا سخن آپ کے مقام کے لیے بیان کروں؟ تو بالا تری زانچ من گویم، جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آپ کا مقام بیان کروں، آپ کا مقام اس سے بلند و بالا ہے۔ شام کے ولی فرماتے ہیں فبالغ واقصر، حضور کی تعریف میں مبالغہ کر، کثرت سے بیان کر، لن تو ہی تب وصف ہی، حضور کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا تو، حضور کے سارے اوصاف نہیں بیان کر سکتا، بلکہ نبی کی ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتا۔ فبالغ واقصر لن تو ہی تب وصف ہی، فإن الثریا من ید المتناول، چاہے کراچی کی پلازہ منزل پہ ہو، 12ویں 14ویں منزل پہ ہو، اس کا ہاتھ کہکشاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کے مقام تک کسی کے ذہن کی جولانی نہیں پہنچ سکتی۔ امام بوسیرے نے فرمایا منصب الی ذاتہ ما شئت من شرف، منصب الی ذاتہ ما شئت من عظم، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد، حضور کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں۔ باجرید بستانی رحمۃ اللہ نے فرمایا عام مومنین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ولایت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، ولایت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبوت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، نبوت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، پھر رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یمکن الثناء کما کان حق، حضور کی تعریف کما حق ممکن نہیں، محالات سے ہے، کوئی تعریف کر نہیں سکتا، نہ نبی نہ رسول نہ فرشتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حق، جیسے آپ کی تعریف ہے حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھو، عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ کا مقام ہے۔ مقام بیان کرنے کے لیے
کسی کے تعارف کے لیے، کسی کی مکمل تعریف کے لیے اس کی ذات کو بھی جانے، اس کے عوارض کو بھی جانے. اور میرے نبی کی مکمل تعریف وہی کر سکے گا، مقام حضور کا وہ بیان کر سکے گا جس کا علم نبی کی ذات کو بھی گھیر لے، نبی کی صفات کو بھی گھیر لے، نبی کے دل کو بھی گھیر لے، نبی کے دل میں جو معرفت خدا ہے اس کو بھی گھیر لے، پھر حضور کی تعریف کر سکتا ہے. ہائے کوئی مخلوق میں ایسا جس کا علم نبی کی ذات کو گھیر لے، نبی کی صفات کو گھیر لے، نبی کے علم کو گھیر لے، حضور کے دل کی معرفت کو گھیر لے. کوئی ہے نہیں ایسا. جب کوئی ہے نہیں تو مکمل تعارف کیسے کرا سکتے؟ اگر آپ کراچی کا تعارف کرانا چاہیں مکمل طور پہ، آپ سے کوئی پوچھے کراچی کا مکمل تعارف کرا، وہ کہے جناب حیدرآباد سے پہلے لانڈی آتی ہے، آخر میں کینٹ اسٹیشن کے بعد شہر ہے، بولٹن مارکیٹ ہے، نیو میمن مسجد ہے، اڈا جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، سمندر مغرب کی طرف ہے. پوچھنے والا کا یہ ادھوری تعریف نہ کر، کراچی کا مکمل تعارف کرا. ٹی سٹال کی دکانیں کتنے ہیں، کریانہ مرچنٹ کتنے ہیں، کپڑے کی دکانیں کتنے ہیں، یہ بھی بتا دے. پھر پوچھے جہاں کپڑے کی دکانیں ہیں کون سا کپڑا، کتنی قیمت والا، کتنی میٹر پڑا ہے، کتنی دالیں، کتنی چاول، کس قیمت کے پڑے ہیں، ہر دکان کی بات بتا. کتنی سبزیاں ہیں، ہر سبزی کا وزن بتا. مکمل وہ تعارف کرائے گا جو کراچی کے ذرے ذرے کو اس کا علم محیط ہو. معمولی تعارف تو کرا سکتا ہے، مکمل تعارف نہیں کرائے گا. دینی مدارس کتنے ہیں، مساجد کتنی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں کتنے ہیں، کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کون صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہے، کون نفرت کرنے والا ہے، کون منافق ہے، کون کھرا مومن ہے، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کار ادارت. جب ایک کراچی کا مکمل تعارف نہیں کر سکتا تو حضور کی تعریف و تعارف کون کر سکتا ہے؟ ایک ذات ہے جس کا علم نبی کی ذات کو محیط ہے، نبی کی صفات کو محیط ہے، نبی کے دل کی کیفیت کو محیط ہے. اس ذات کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ ہی حضور کا مکمل تعارف کرا سکتا ہے، مکمل تعریف کر سکتا ہے، مکمل مقام بیان کر سکتا ہے. اب قرآن کی طرف رخ کرے. تیرا علم تو نبی کے علم کو محیط، صفات کو، ذات کو کر تعریف، تو میں کروں تعریف؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا یہ بیان نہیں کیا. تعریف ضرور کی، حد بندی نہیں کی کہ حد نہ لگاؤ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا یہ حد بیان نہیں کی، تاکہ جتنا بھی تعریف کرتے رہو میرے نبی کا ذکر اس سے بھی بلند ہے. تعریف ضرور کی، حد بندی نہیں کی. ایک پہلوان ڈھیرے کو اوپر پھینکے گا اپنی طاقت کے مطابق، کسی تنظیم کا کارکن جھنڈا بلند لگائے گا اپنی طاقت کے مطابق، تو اللہ بھی نبی کے ذکر کو اس نے بلند کیا اپنی طاقت کے مطابق. تو نبی کے ذکر کی بلندی بات میں نہ اپنا، پر رب کی قدرت بتاؤ کتنا ہے. جس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی ذکر کی بلندی بھی نہیں بیان کر سکتے. ایک اور مقام پہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ سارے رسول ہیں، نفس رسالت میں مشترک ہیں لیکن فضائل برابر نہیں، مراتب میں فرق ہے. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پہ فضیلت دی. مِنْهُمْ
رسول میں ایک رسول ایسا ہے کلم اللہ، اس نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، وہ کلیم اللہ بن گیا۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُ، رسول میں ایک رسول ایسا ہے، کیسا ہے؟ رافع، بلند کیا، درجات، تمام رسولوں سے آمنہ کے لال رسول کا شان ایک درجہ نہیں، درجہ تن نہیں، درجہ تین نہیں، درجات، کئی درجے اس کی شان بلند کی۔ کتنے درجے؟ تو میں کیوں بیان کروں، کیوں حد بندی کروں، کیوں حد بند، نبی کی شان حد بندی کروں؟ اگرچہ جان تو حد نہیں لگاتا تاکہ نبی کے عاشق کا دماغ جولانی کرتا رہے، حضور کے درجات اس سے بلند ہیں۔ اب جس ہستی کو حضور کی ذات و صفات کا علم مکمل تھا وہ بھی تعریف کرتا ہے، حد بندی نہیں بیان کرتا، تو ہم کون ہیں جو حضور کے مقام کی بلندی کو بیان کریں؟ برتر ہر مقام مقام محمد است، عرش بری مقام خرام محمد است، زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے، چپ ہو رہا ہے، کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کچھ مقام کے متعلق عرض کیا، کچھ حب رسول کے بارے میں، لیکن رضا نے ختم اس کو نصب کر دیا خالق کا بندہ۔ بریلوی کا تاجدار بھی مشرک نہیں، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جو نبی کو خالق کا بندہ کرے وہ مشرک کیسے ہو سکتے؟ وہ تو ماہی و شرک ہے، ماہی بدعت ہے، قاطع بدعت ہے، حامی سنت ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کو۔ اختصار و جامعیت کے ساتھ دو عنوانوں پہ کچھ عرض کیا۔ محبت والی بڑی پیاری حدیث ہے جس کا حکم ہوا، کم از کم 2 گھنٹے کی حدیث ہے، ایک حدیث، اس کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ کبھی موقع ملا عشاء کے بعد فوراً پروگرام شروع ہوا تو یہ قرضہ آپ کا ادا کروں انشاءاللہ۔ ایک بات حضور کی سن لیں، ایک محبت حضور کے بارے میں فرمایا المرء ما من احب، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کے عمل حضور کے اعمال صالحہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب کسی کی نیکیاں آقا کی نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 50 حج کیے، حضور نے 1 حج کیا، آپ کے 50 حج حضور کے 1 تلبیہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب کسی کی نیکیاں حضور کے نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی تو وہ نیکیوں کے زور پہ حضور کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک شارٹ کٹ ہے، مختصر راستہ ہے، حضور کی محبت میں رو، چامی کی طرح رو، نسیمہ جان بے پتہ گزر، یہ لم محمد را خبر۔ ہوا جائے نا جب مدینے کی طرف کہ ببوری جان مشتاق اندر آ جائے، اے ہوا میری جان تو لیتی جا، کیا خرچ کرے فدا روضہ خیر البشر کو۔ عشق رسول پیدا ہو گیا، رسول کی مقتدر رونا آ گیا۔ انسان ہے تو قریب، سفر میں قریب، حضر میں قریب، ہجرت میں قریب، غار میں بھی قریب، چل کے دیکھو مزار میں بھی قریب۔ عشق رسول کھجور کے خشک تنے میں آ گیا، نہ نمازی تھا، نہ روزے دار تھا،
نہ حاجی تھا، نہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، کھجور کے خشک تنے نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مولانا نہیں تھا، شیخ التفسیر نہیں تھا، شیخ الحدیث نہیں تھا، قرآن کا قاری نہیں تھا، حافظ قرآن نہیں تھا، عاشق رسول تھا۔ 3 گز حضور منبر پہ بیٹھے تھے، خشک تنا سامنے ہے، کہتے اتنا جدائی کیوں، کیا غلطی ہوئی؟ پہلے پیٹھ لگاتے تھے، اب 3 گز دور جا کے بیٹھے۔ اس تو نہیں ہنانا از حجر رسول، نالا میں زد ہم چوں ارباب عقول۔ کھجور کا خشک تنا حضور کی محبت میں روتا تھا، اتنا جدائی کیوں؟ وہ 3 گز کی جدائی گوارا نہیں کر سکا۔ ہم کتنے حاجی بیٹھے ہیں مدینہ منورہ سے، 3,500 میل دور آ گئے، پھر بھی ہنس لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، عاشق بھی کہلاتے ہیں، سنی بھی کہلاتے ہیں، مگر کھجور کے خشک تنے کے برابر بھی عشق رسول آ جاتا تو حضور ہمیں بھی سینے سے لگاتے۔ تو حضور منبر سے خطبہ چھوڑا، قرآن کی تلاوت چھوڑی، اس کے علم کو نہیں دیکھا، اس کی نماز کو نہیں دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا اور سینے سے لگا لیا۔ انسان میں آ جائے عشق رسول قریب ہو جاتا ہے، لکڑی میں آ جائے عشق رسول سینے سے لگ جاتی ہے۔ ہائے کوئی مجمع میں جس نے حضور کو دیکھا ہو اور حضور نے سینے سے لگایا ہو، میں اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں، اس کے قدم کا غسالہ پینے کے لیے تیار ہوں۔ عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مقرر بن گئے، لکڑی کے برابر بھی عشق رسول نہ ہو سکا، سینے سے لگایا حضور۔ عشق رسول جانور میں آ گیا، حضرت یافور گدھے میں، مدینے سے حضور گئے، خیبر سے لے آئے، وہ روتا تھا حضور کی محبت میں، نبی کے موذی یہودی کو گراتا تھا۔ کیوں؟ یہودی حضور کا نام کاٹتا تھا، گدھے کو غیرت آتی۔ انسان بے غیرت بن جائے اس کی مرضی، لیکن جانور بے غیرت نہیں ہے، گدھا بے غیرت نہیں، گستاخی کرتا تھا یہودی، حضور کا نام کاٹتا تھا۔ گدھا کہتا تھا اچھا تو میرے نبی کا نام کاٹتا ہے، جب سوار ہوگا تجھے گرا دوں گا، کبھی کانٹوں میں، کبھی پانی میں، کبھی کیچڑ میں۔ یہودی کہتا تھا عجیب گدھا ہے، کھانا اس کو چارہ نہیں دیتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا۔ اس نے کہا بھوک برداشت کروں گا، پیاس برداشت کروں گا، بے غیرت نہیں بنوں گا۔ وہ اور ہوں گے جو پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، جان دے دوں گا لیکن گستاخ رسول کو نہیں اٹھاؤں گا۔ روزانہ گرایا، روزانہ گرایا۔ جب حضور خیبر کی طرف جانے لگے، یہودی ایک دوسرے کے کان میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں بدر میں شکست دی، احد میں شکست دی، وہ آ رہے ہیں۔ عمر جرار بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے، ہماری خیر نہیں۔ یہودی پریشان، گدھا خوش۔ امروز شاہ خوباں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا، ہماری طرف آ رہے ہیں، گدھا خوش ہے۔ جنگ ہوئی، یہودی شکست کھا گئے، مال غنیمت میں یہ کالا گدھا یافور بھی آیا، پیاس کی نگاہوں سے حضور کا چہرہ تک رہا ہے، رخ ودہا کو دیکھ رہا ہے۔ حسن مصطفیٰ کا روب تھا، بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آقا نے پوچھا مسمو، تاکہ گفتگو کا موقع دوں، حجاب دور ہو، اس جانور کے لیے بھی رحمت ہوں، یہ بھی میرا پروانہ ہے، اس کو گفتگو کا موقع دوں۔ فرمایا گدھے تیرا نام کیا ہے؟ عربی میں حضور نے پوچھا۔ گدھے نے عربی پڑھی تھی، عربی بول چال پڑھی تھی، 6ٹھی جماعت سے عربی کا پرچہ حاصل کیا تھا۔ نگاہ مصطفیٰ میں آیا، ضدی جانور بھی عالم بن گیا۔ آقا نے پوچھا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عربی میں جواب دیا، انا یزید بن شہاب، میرا نام یزید ہے، میرے ابو کا نام شہاب ہے، جس کے نطفے سے ہوں۔
حضور نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنی ولدیت بھی بیان کر دی. کتنا سوال اتنا جواب ہو. آگے کہتا قسمت سے تو موقع ملا، گفتگو کی، سوال کیا. جب تک جواب دیتا رہوں گا میری طرف چشم مازا کا دریچہ تو کھلا رہے گا، نگاہ کرم تو ہوگی، متوجہ تو رہیں گے. کہ لگا میں شہاب کا بیٹا ہوں. حضور نے فقط نام پوچھا، حجاب ہٹ گیا، باتیں لمبی کرنے لگے. کہنے لگا کن تو اتوقع کا، میں ہمیشہ آپ کی انتظار میں رہا. گدھے کو ہمیشہ انتظار ہو، انسان کو کبھی کبھی ہو. گدھے بھی مقام لے جا رہے ہیں، سوکھی لکڑیوں کا بھی زیادہ معرفت حاصل ہے. ہمیشہ آپ کی انتظار محبت میں رہا. آپ کا نام سنا، دل دے دیا. دیکھا نہیں تھا، صرف دیکھنے سے دل نہیں دیا جاتا. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسات کی دولت از گفتار خیزت. صدیق نے، فاروق نے، حیدر کرار نے دیکھ کے دل دیا، اور ویسے کرنی نے شان سن کے دل دیا. بن دیکھے فدا ہے یہ دنیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. نام سنا، آپ کی محبت میں پھنس گیا. رو رہا ہوں، غیرت مند ہوں. یہودی مووی کو گراتا رہا، مجھے اس نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. میں نے کھانے پینے کو نہیں دیکھا، آپ کی عزت کو دیکھا. آپ تشریف لے آئے، میں آپ کے انتظار میں رہا. وہ موذی تھا، آپ کا نام کاٹتا تھا، مجھے غیرت آتی تھی. یہاں جب حضور کا نام کاٹتے ہیں آپ کو بھی غیرت آتی ہے. گدھے کے برابر کم یا زیادہ؟ وہ آپ کا نام کاٹتا تھا، مجھے غیرت آتی، گراتا رہا. جب جنگ جیت چکے آپ کے سامنے ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں تیرا نام تبدیل کرتا ہوں. پہلے تیرا نام یزید تھا، اب میں تیرا نام یافور رکھتا ہوں. یافور اس کا معنی ہرن. گدھا حرام تھا، ہرن حلال ہے. عشق رسول نے کیا سے کیا کر دیا. یافور فرمایا اب میں تیری پیٹھ پہ بیٹھتا ہوں. کتنا خوش قسمت ہے جس کی پیٹھ پہ سیاح لا مکاں بیٹھے، خسرو خوباں بیٹھے. یہ حضرت ہجر کی برکت ہے، حضرت عشق کی برکت ہے کہ حضور قریب کر لیتے ہیں. آپ کا فرمان برحق ہے. جس کو مجھ سے محبت ہوگی میں اسے اپنے قریب کر لوں گا، کیا انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے لکڑی ہو. جب وہ حضور کو لے کے چلا، کہنے لگا تو نے میری محبت میں زخم کھائے ہیں، اب رحمت للعالمین سوار ہوتا. آپ تو مقدس لوگ ہیں، حسن علماء، میں تو ایک ناکارہ انسان ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے وہ حضرت یافور مبارک، اس کے قدم ہوں میری داڑھی، اس کے قدم ہوں میرے لب ہوں، اس کے قدم میری دستار فضیلت، میری توہینی میرے لیے معراج ہے. اس گدھے پہ میرا نبی سوار ہے. حضور مدینے لے گئے. نہ پاسپورٹ اس نے بنوایا نہ ویزا لگوایا، مدینے لے گئے. یہ ہے عشق رسول کی برکت، یہ ہے محبت مصطفیٰ کا نتیجہ. شارٹ کٹ مختصر راستہ. آجا کے زاہداں بہزار اربعین رسم، مست نگاہ ناز تو یک آہ میں رسد. آب زائد ہزاروں چلے کاٹ کے جہاں پہنچتے ہیں، نبی کا عاشق ایک آہ میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا تو میرے در کا چپراسی ہے. جی حضور. فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا لا. یہ نہیں پوچھتا تھا صحابی کس کا مکان کس محلے میں ہے. جنت البقیع کی طرف ہے، جبل احد کی طرف ہے، مسجد غمامہ کی طرف ہے. محلہ نہیں پوچھتا تھا، مکان نمبر نہیں پوچھتا تھا.
جہاں حضور بھیجتے وہاں پہنچ جاتا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ کراچی سے عبداللہ کو بلا کے لاؤ، آپ نہیں بلا سکیں گے۔ کون سے عبداللہ کو بلاؤں؟ اس کی ولدیت کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کہاں اس کا مکان ہے، ڈبل ایم میں پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، عبداللہ کو نہیں بلا سکے گا۔ کئی عبداللہ ہیں، جب حضور فرماتے عبداللہ کو بلا لا، یہ نہیں پوچھتا تھا عبداللہ بن عباس کو بلاؤں، عبداللہ بن مسعود کو بلاؤں، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤں، جو مراد مصطفیٰ ہوتی تھی اسی کے دروازے پہ جاتا۔ نہ وہ وارد ہے، نہ مکان نمبر یاد ہے، حضور کی محبت نے سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ گدھا اندر چلا جائے کہنے کہ نہیں، وہ بے حیا انسان کا کام ہے، کسی گھر میں جھانکے، کسی گھر میں داخل ہو۔ گدھا ضرور ہوں مگر صحابہ اہل بیت کی مستورات کو دیکھوں، سر کے بال کھلے ہوں، چہرہ کھلے ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھو اور کسی کو دیکھنے کے دل نہیں چلتا۔ گدھے کو تو تمیز ہے، آج کل کے گدھوں کو تمیز نہیں، جو گھور گھور کے کسی کے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اور شریعت انسانوں پہ چلتے تو گدھا ہے۔ میں کہ شریعت کا قانون نہیں چلتا، عشق کا قانون تو چلتا ہے۔ محبوب روٹھ جائے، عاشق میرا کہلاتا، دیکھتا کسی اور طرف ہے۔ رخ من این جاست تو در گل نگری، میرا رخ ادھر ہے تو پھول دیکھ رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضور روٹھ گئے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو سر مارتا تھا دروازے پہ۔ اہل بیت اور صحابہ کا فرد دروازے پہ آتا، اوما اب راسہ ان اجب بلا رسول، سر کا اشارہ کرتا، آ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ حضور کے پاس لے آتے۔ جب حضور کا وصال ہوا 3 دن تک مسلسل نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا، روتا رہا۔ آپ جا رہے ہیں، کس کا پیغام لے کے جاؤں، کس سے باتیں کروں، آپ کی جدائی میں کیسے زندہ رہوں، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے، آپ کی بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں گدھا آپ کی زیارت کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا۔ 3 دن کے بعد گرا کنویں میں، لوگ کہتے مر گیا، میں کہتا شہادت کا پیالہ پی کے تر گیا، قرب رسول نصیب ہوا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، اگر نبی کا قرب چاہتے ہو تو حضور کی محبت میں روو، عشق رسول پیدا کرو، حضور کی شان بیان کرو، حضور کی نعتیں پڑھو، فضائل مناقب محامد بیان کرو، معجزات بیان کرو، سورت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ یہی نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے کیا سکھاؤ؟ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تنقید سے محبت پیدا نہیں ہوگی، تعریف سے محبت پیدا ہوگی۔ میری محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیت، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ وتلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھاؤ۔ قرآن والوں کی محبت پہلے ہو، قرآن کی تعلیم بعد میں۔ اگر صاحب قرآن سے محبت نہیں، قرآن پڑھنا فضول ہے، پڑھانا بھی فضول ہے۔ اب پرچیوں کا جواب دوں یا نہ دوں؟ چھٹی کریں، جلدی جا کے آپ آرام کریں، صبح کو نوکری پہ بھی جانا ہوگا۔ لوگ ان تحریری سوالوں کا جواب سننا چاہتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں غیر سنی ہیں۔ مجھے نام سے کام نہیں، کام سے کام۔ ہماری زبان بازاری نہیں، ہم